بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. حضرت کا جو یہ وعظ ہفتے کی مجلس میں شروع ہوا ہے، معاشرت کے حقوق، گزشتہ ہفتے ان حقوق سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں. حضرت نے اس وعظ کے آغاز میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں، وہ بہت سے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے. جیسے کہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے جو حق ایک دوسرے پر حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ سلام کرنا. اگر وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرنا. چھینکنے کے وقت اگر وہ الحمدللہ کہے تو جواب دینا، یعنی یرحمک اللہ کہنا. بیمار ہو تو اس کا مزاج پوچھنے کے لیے جانا. مر جائے تو جنازے میں شریک ہونا. یہ حقوق تو ان مسلمانوں کے لیے جو قریب میں ہیں، یعنی پاس رہتے ہیں. اور اسی طرح کچھ حقوق مسلمانوں سے متعلق وہ ہیں جو ان کی غیر موجودگی میں کیے جاتے ہیں. جیسے مسلمان کا حق ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیچھے غیبت نہ کرنا. اگر کوئی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے وہ موجود نہیں ہے، غیبت کرتا ہے، تو یہ بھی حقوق کی خلاف ورزی ہے. حق یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی غیبت کر رہا ہے تو یہ اس کو دفع کر رہا ہے، منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، مسلمان کی عزت آبرو بچا رہا ہے، یہ بھی حق ہے. اسی طرح اگر اس پر کوئی بہتان باندھے، کوئی الزام لگائے جو کہ اس کے اندر نہیں ہے، جس بات سے وہ بری ہے، تو اس کو اس الزام اور اس غلط بہتان سے بچانا. یہ بنیادی حقوق ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمائے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے. پہلا حق جو اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سلام کرنا. حضرت فرما رہے ہیں کہ سلام کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ حدیں ہیں. ان حدود میں رہتے ہوئے کسی کو سلام کرے، بے احتیاطی نہ کرے. جیسے کوئی آدمی نماز میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو ان اوقات میں سلام کرنا منع ہے. کیونکہ ایسے وقت میں سلام کرنا دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف مشغول کرنا ہے. یہ بھی ادب کے خلاف ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے والے کو جو کوئی اپنی طرف مشغول کرنا چاہے تو اس کو فوراً اللہ کا غضب پکڑ لیتا ہے. تو سلام کے آداب میں سے ہے سلام کرنا. مسلمان کا حق ہے، اس کا جواب دینا یہ مسلمان کا حق ہے. لیکن ہمیں شریعت نے اس حق کو پورا کرنے کے بھی آداب سکھائے ہیں. کہ صرف یہ نہ سوچو کہ سلام کرنا ایک نیکی ہے
اور اس نیکی پر اتنی ساری نیکیاں مل رہی ہیں، اتنے زیادہ ثواب مل رہا ہے، بلکہ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے سلام کرو۔ بیجا بے موقع کوئی سو رہا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ سلام نہ کرو۔ اب اگر کوئی نہ سمجھ ہوگا سونے کی حالت میں کہ بھئی سنت ہے، یہ ایک سلام پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں، تو وہ اس کو دین کی پوری سمجھ نہیں کہیں گے۔ اس نے جا کر کسی کو سونے کی حالت میں زور سے سلام کر لیا، اب کیا ہوا کہ اس کے سلام سے وہ جاگ گیا، ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اس کی نیند خراب ہو گئی، تو یہ سلام ثواب کا ذریعہ نہیں بنا، بلکہ یہ کسی کو اذیت اور تکلیف دینے کا سبب بن گیا۔ تو شریعت نے اور شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان ساری چیزوں میں آداب سکھائے ہیں، آداب سکھائے ہیں۔ مثلاً ہم نماز کو دیکھیں، نماز کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک موقع پر آپ نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ کی نماز میں کیونکہ اس دور میں خواتین بھی شامل ہوتی تھی پیچھے کی طرف، اور خواتین کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے، تو دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ اب نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، تلاوت ہو رہی ہے، جتنی لمبی نماز کریں گے اتنا زیادہ اللہ کا تعلق بڑھے گا، قرب بڑھے گا، جماعت ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے بچے کی رونے کی آواز سنی، آپ نے اپنی نماز کو بہت مختصر کر دیا، بہت مختصر کر دیا۔ اب کیا ہے، نماز ایک عبادت ہے، لیکن ادھر بچہ رو رہا ہے، اس کے رونے سے اس کے والدین کو تکلیف ہو رہی ہے، بچہ گھبرایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت ہمیں سکھائی ہے کہ شریعت اس چیز کا نام ہے۔ اب یہ حکم ہے کہ نماز کو مختصر کر دو تاکہ بچہ بھی خاموش ہو جائے، اس کے ماں باپ کی بھی ذہن توجہ ادھر ادھر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کی ذمہ داری تھی، نماز پڑھایا کرتے تھے، تو وہ نماز میں تلاوت بہت طویل کر دیا کرتے تھے، جیسے عشاء کی نماز میں وہ سورہ بقرہ تک پڑھتے تھے، سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی سورت پوری پڑھتے تھے۔ تو وہاں کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کری، جو اس مسجد کی نمازی تھے، کہ اللہ کے رسول ہم سارا دن تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سارا دن کی تھکن ہوتی ہے، مزدوری اور کام کی وجہ سے ہم تھک جاتے ہیں، ہم جب رات کو آتے ہیں تو عشاء کی نماز ہمارے امام صاحب بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ بھئی نماز مختصر پڑھایا کرو، لوگوں کا خیال رکھو، لوگوں کا خیال رکھو، کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنو، یہ بھی تو حق ہے نا مسلمان کا۔ یعنی شریعت یہ نہیں کہتی کہ بس دین ہے، شریعت ہے، بس کر لو کر لو، بس سب کو یہ دکھا دو یہ شریعت پر عمل کر رہا ہوں، نہیں، اس طور پر عمل کرو کہ ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کا حق نہ دبے، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی نماز پڑھاؤ تو ضعفاء کا، بوڑھوں کا، کمزوروں کا خیال رکھ کے پڑھایا کرو، کیونکہ نماز میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ نماز تمہاری لمبی ہو جائے اور کمزور بوڑھے ضعفاء کو تکلیف ہو جائے۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت کا وعظ ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کی حقوق کی رعایت رکھنا، اس لیے اس پر یہ باتیں آ رہی ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ پڑوس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حقوق بیان کرائے، پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں یہ احساس ہونے لگا یا ہمیں یہ ایسا لگنے لگا کہ اب شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ پڑوسی میراث میں بھی شامل ہیں، اتنے حقوق بیان کیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو بہت دیندار ہوں، میں تو بہت نمازی ہوں،
پڑوسی چاہے بھوکا رہے، پڑوس میں چاہے تکلیف آتی رہے، پریشانی آتی رہے، نہیں، یہ پڑوسیوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ بھئی تمہاری دینداری یہ ہے کہ تم ہر ایک کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا بھی، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے حقوق کا لحاظ رکھو، خیال رکھو۔ تو کامل، جیسے پہلے بھی حضرت کی واعظ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ پورے دیندار بنو، پورے دیندار بنو، پورے، حضرت نے فرمایا کامل مسلمان بنو، کامل مسلمان۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ نہیں ہے جس کی نماز اچھی ہے، یہ نماز اسلام کا ایک جز ہے، جس کا روزہ اچھا ہے، جس کی عبادت اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے عقائد بھی اچھے ہیں، جس کے معاملات بھی اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین، جس کی معاشرت بھی اچھی ہے، لوگوں سے برتاؤ اچھا ہے۔ یہ شریعت ہے، لوگوں سے برتاؤ اچھا ہے، لوگوں سے معاملات اچھے ہیں، عبادت میں بھی اچھا ہے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، یہ ہے کامل مسلمان، کسی کا حق نہیں دبا رہا۔ حقوق تو اسی چیز کا نام ہے نا، معاشرت کے حقوق۔ حضرت کے اس واعظ کا عنوان ہے معاشرت کے حقوق۔ غالباً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ذہن سے نکل رہا ہے۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، تو وہ مکان بیچ رہا تھا، یہ کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے۔ جب وہ مکان بیچنے لگا تو بیچنے اس کا مکان، وہ خود یہودی تھا، وہ جو قیمت تھی اس سے زیادہ پیسے مانگ رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی اس محلے کی، اس مکان کی، اس علاقے کی ویلیو تو اتنی ہے، تم اتنے زیادہ پیسے کیوں مانگ رہے ہو، ڈبل پیسے کیوں مانگ رہے ہو؟ مثال ہے وہ 2 لاکھ درہم مانگ رہا ہو، تو 1 لاکھ درہم اس کی قیمت ہے، تو 2 لاکھ کیوں مانگ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، ان بزرگ کا نام لے کر جو برابر میں رہتے تھے، غالباً مالک بن دینار تھے، کہ 1 لاکھ تو مکان کی قیمت ہے اور 1 لاکھ میرے پڑوسی کی قیمت ہے، کہ میرا جو پڑوسی اتنا قیمتی ہے کہ اس کا پڑوس کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ خوش نصیب ہے، میں اس کی بھی قیمت لے رہا ہوں، میں اس کی بھی قیمت لے رہا ہوں۔ یعنی پڑوس میں رہتے ہوئے پڑوسی کے حقوق کا اتنا خیال رکھنا کہ لوگ رشک کریں کہ بھئی تمہیں اس کا پڑوس نصیب ہو رہا ہے، تم خوش نصیب ہو، تمہارے پڑوسی میں یہ ہے، تم خوش نصیب ہو۔ تو حضرت کے اس واعظ کا خلاصہ بھی یہ ہے، اور میں نے جیسے گزشتہ ہفتے کے دن بھی عرض کیا تھا کہ حضرت کی خانقاہ میں جب کوئی آتا تو حضرت یہ پوچھتے کہ بھئی کیا بننا ہے، عبادت گزار بننا ہے اور تہجد گزار بننا ہے، تو بھئی اور بہت سارے اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں، بہت سارے بزرگان دین ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ۔ اور حضرت فرماتے ہیں اگر انسان بننا ہے تو پھر میرے پاس آؤ، یہاں تو انسان بناتے ہیں کہ کسی کو کسی کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے، بس کسی کو کسی کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت اسی ضمن میں ایک واقعہ نقل فرما رہے ہیں، حضرت مولانا فتح محمد صاحب کی حکایت حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ جمعے کے بعد مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت مولانا فتح محمد صاحب جمعے کے بعد مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص نے آ کر جوتا لینا چاہا، جیسے ہوتے ہیں نا بزرگوں کے جوتے پکڑ لیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے تواضع کی وجہ سے نہیں دیا، مولوی صاحب نے، حضرت مولانا فتح محمد صاحب نے تواضع کی وجہ سے جوتا نہیں دیا، اس نے اصرار کیا، مولانا صاحب نے زور سے پکڑ لیا، جوتا نہیں دوں گا۔ تو اس نے ایک ہاتھ سے مولوی صاحب کا ہاتھ دبایا اور دوسرے ہاتھ سے زور سے جھٹکا دے کر چھین لیا۔ خدمت ہو رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں لوگ، خدمت ہو رہی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں دیکھیے اس شخص نے ایک ذرا سے خیالی ادب کے لیے ان بزرگ کو کیسی تکلیف دی۔ کہنے میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ادب کر رہا ہوں، چپل اٹھا رہا ہوں، حضرت کے جوتے اٹھا رہا ہوں،
لیکن اس ذرا سے ادب میں ادب فرما رہے ہیں کہ اس نے ان بزرگ کو کیسی تکلیف دی، ان کا ہاتھ دبا دیا۔ ادب سے بڑھ کر یہ بے ادبی ہو گئی ہے، ادب فرما رہے ہیں ادب سے بڑھ کر یہ بے ادبی ہو گئی ہے۔ خالد بن حسن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ کسی اور کہ ایک شخص ان کے پاؤں دبا رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا بھائی میں دباؤں گا، تو اتنی زور سے دبائی کہ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے دبانے سے آرام نہیں ملا بلکہ اور درد ہو گیا ہے، تمہارے دبانے سے میرے پاؤں کو آرام نہیں ملا بلکہ اور درد ہو گیا ہے۔ تو یہ آداب ہیں، یہ آداب ہیں، اور یہ بہت سارے ہم میں سے اس کو برا نہیں سمجھتے۔ جیسے جمعے کے دن کی کتنے آداب ہیں، کتنے حقوق ہیں، کہ صرف یہ نہیں کہ جمعے کے دن پہلی صف میں بیٹھنا باعث ثواب ہے، اس سے بڑھ کر گناہ ہے کہ دوسروں کو پھیلان کر آگے آنا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی تکلیف دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، دونوں نے خطبہ دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کو پھیلانگتے ہوئے آ رہا ہے، جمعے کا خطبہ ہے، آپ نے خطبہ روک دیا کیونکہ وہ اس مسلمانوں کی تکلیف دیتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کے فرمایا اے فلاں بیٹھ جاؤ، جہنم کے پل پھیلانگتے ہوئے آ رہے ہو، اتنی سخت وعید ہے، مسلمانوں کو کندھے پھیلانگ کر تم آگے آ رہے ہو، یہ تم وہ کام کر رہے ہو جو گویا تم جہنم کے پل پھیلانگ کر جہنم کے اندر جا رہے ہو۔ کیا تھا؟ یہ تو ایک ثواب کے لیے آگے آ رہا تھا نا، اگلی صف میں نماز پڑھنا ثواب ہے، امام سے قریب بیٹھنا جمعے میں ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو جتنا امام سے قریب جمعے کے دن بیٹھے گا اللہ تعالیٰ کا جب جنت میں دیدار ہوگا اتنا ہی قریب ہوگا۔ لیکن یہ ایک شریعت پر عمل کرنے کے لیے، ایک فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سارے گناہ ہو گئے، ایک کو تکلیف، دوسرے کو تکلیف، تیسرے کو تکلیف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی تقریر فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، وہ اندر داخل ہو رہے تھے، دروازے میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہ جوتے میں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر کے بیٹھ گئے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ میں آگے نکل جاؤں اور بے ادبی ہو جائے۔ حکم تھا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا تھا، کسی اور سے کہا تھا، انہوں نے وہیں سن کے بیٹھ گئے، چپلوں میں بیٹھ گئے۔ تو ہماری شریعت نا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے اندر آداب پیدا کرو اس طور پر کہ ہماری دینداری پر ہماری بے ادبی کی وجہ سے کوئی لعن طعن نہ کرے کہ بنتے پھرتے ہیں دیندار، اور ان کے اخلاق، ان کے آداب دیکھو، ان کے معاملات دیکھو، ان کی معاشرت دیکھو، کیسے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا حضرت بالخصوص بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے معلوم چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس کا خیال رکھتے تھے، کتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھتے تھے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہر ایک کی رعایت رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قبرستان کی طرف جانے کا ذکر ہے، اس بات کی پوری دلیل ہے کہ اخلاق و عادات کی رعایت نہایت ضروری ہے۔ وہ قصہ کیا ہے کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مکان سے قبرستان تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ سمجھی کہ شاید کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوا کہ یہ جاگتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے کہ یہ سو رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ میں اگر ان کو جگاؤں گا، اٹھاؤں گا تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی، آہستہ سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے بند کر دیا۔ کتنی زیادہ رعایت رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبرستان رات کے وقت تشریف لے جا رہے ہیں،
اور رعایت کتنی رکھنا ہے اپنی اہلیہ کی، اپنی بیوی کی، کہ آرام سے تکلیف نہ ہو، ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہم جب اٹھتے ہیں تو ہم سارے گھر والوں کو اٹھاتے ہیں، ہمارا یہ حال ہے کہ سب کو اٹھاتے ہیں، اٹھو بھائی تہجد پڑھو سارے۔ تہجد تو فرض نہیں ہے، فضیلت ہے، کوئی شوق سے پڑھے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن فجر کی نماز فرض ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی کام ہم کریں گے سب کو لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، قبرستان تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت عائشہ کی اتنی رعایت رکھ رہے ہیں کہ کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے بند کیا کہ کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اور حضرت عائشہ کیونکہ جاگ رہی تھیں، ان کا خیال تھا کہ شاید کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں، اس لیے یہ بات ان کو بوجہ محبت کے غلبے کے گوارا نہ ہوئی۔ بہت محبت تھی عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو محبت کی وجہ سے گوارا نہ ہوئی کہ میرے گھر سے کسی اور کے گھر میں کیوں جا رہے ہیں، اور دبے پاؤں، آہستہ آہستہ پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس درجے محبوب تھے کہ عائشہ یا اور آدمیوں کو عشق کیا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی اپنی گھر والی سے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیچھے پیچھے قبرستان میں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، وہاں آپ نے دعا فرمائی مردوں کے لیے۔ اس کے بعد جب آپ گھر کی طرف لوٹے اور یہ بھی لوٹی تو اب یہ آگے ہو لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آدمی دیکھ کر معلوم کرنے کے لیے تیز چلنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ دوڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوڑ کر آگے بڑھنا چاہا، اور وہ دوڑی اور گھر کے آ کر بستر پر چپکے سے لیٹ گئی۔ انہیں پورا سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑے تو دیکھوں تو ہے کون، اور عائشہ بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی دوڑی اور چپکے سے بستر پہ آگے لیٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ سانس کیوں پھول رہا ہے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا، یہ میاں بیوی کا تعلق ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ حضرت عائشہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس لیے تو پیچھے پیچھے آئی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبت تھی بے حد۔ تو حضرت عائشہ کا جب سانس پھولا تو آپ نے پوچھا سانس کیوں چڑھ رہا ہے؟ حضرت عائشہ نے حالت بیان کی، پوری حالت، پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تو اس بیان کا خلاصہ کیا ہے کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی نیند میں خلل نہ آنے کے لیے کیسی احتیاط سے آہستہ آہستہ قدم لے کر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ میں کسی اور کے یہاں نہیں گیا تھا، میں تو قبرستان گیا اور میں نے تمہارے آرام کا خیال رکھا۔ اسی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، تو اتنے آرام سے اٹھتے تھے، آرام سے اٹھے۔ آپ کا حجرہ بہت چھوٹا تھا، حضرت عائشہ کا حجرہ بہت چھوٹا تھا۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں آرام سے اٹھتے تھے، آرام سے وضو کرتے تھے، آرام سے نماز پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ جاتے تھے کہ کہیں میری نیند خراب نہ ہو جائے۔ نبی آخر الزماں ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ نے کیا مقام دیا ہے، اتنے اونچے نبی ہیں، کیا اللہ نے دنیا میں مقام دیا ہے کہ دنیا میں اللہ کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سارے انبیاء سے بڑھ کر ساری کائنات کا وجود آپ کی وجہ سے، ساری فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انسانیت قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرتی رہے گی، آپ کے نام کی برکتیں حاصل کرتی رہے گی۔ اتنا بڑا مقام، لیکن دیکھیں اپنی بیوی کا آرام کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے آرام کا کتنا خیال کر رہے ہیں کہ تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے معاشرت، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ ہے آداب اور اخلاق، یہ کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں کسی کو صدا کر اٹھوں۔ یہ ہے کہ ہم آتے تو نماز کے لیے ہیں، لیکن ہم ایسا کوئی کام کر کے آتے ہیں کہ لوگوں کو اذیت دیتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، کہنے کو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو یہ حضرت کا جو واعظ ہے یہ بہت قیمتی واعظ ہے، معاشرت کے حقوق۔ عموماً ہمارے واعظوں میں نماز روزوں کے فضائل ہوتے ہیں، لیکن یہ جو موضوع ہے نا حضرت کا، معاشرت
کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو بھائی، کسی کو ستاؤ مت، ایسی زندگی گزارو کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس سے تنگ ہوں۔ پھر وعیدیں کتنی ہیں، اگر ہم آج کسی کے لیے کانٹا بنے ہوئے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کوئی ہم سے پریشان ہے، کوئی ہماری وجہ سے اذیت کی زندگی میں ہے، تو کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کبھی انسان خوش نہیں رہ سکتا، کسی کو پریشان کر کے کبھی کبھی خوش نہیں رہ سکتا، چاہے کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی عبادت گزار ہو، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ کسی کو تکلیف دینے والا، کسی کو اذیت دینے والا، کسی کو ستانے والا، کسی کو پریشان کرنے والا، اس لیے ساری عبادتیں رہ جاتی ہیں اگر انسان کسی کو ستائے گا۔ اس کی عبادتوں کا نور اس کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اس کی عبادتیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گی اس کو، اگر وہ کسی کو ستا رہا ہے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اس پر بہت سارے واقعات ہیں، اس پر بہت ساری احادیثیں ہیں، اس پہ بہت سارے تجرباتی واقعات ہیں کہ جس نے کسی کو ستایا، چاہے اس کی کتنی عبادتیں ہوں، اس کی عبادت اس کو نہیں بچا سکی اللہ کی پکڑ سے۔ اس لیے ہر موقع پر ڈرتے رہنا چاہیے، کوشش ہماری یہ ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا حق نہ مرے، ہم پر کسی کا حق ہے پورا ادا کر دیں بھائی۔ ایسا نہ ہو بیوی بچوں کا حق میں کوتاہی ہو جائے، ایسا نہ ہو بہن بھائیوں کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے، ایسا نہ ہو والدین کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے اور پکڑے جائیں، اللہ کے ہاں پکڑے جائیں۔ اس لیے اپنی زندگی اگر اپنے آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں، سکون سے اگر ہم چاہتے رہیں تو یہ بہت عافیت کا راستہ ہے جو حضرت سکھا رہے ہیں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو بھائی، مت ستاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائیوں کو ستانے کو گناہ نہیں سمجھتے، بھائیوں کے حق مار رہے ہیں، میرا چھوٹا بھائی یہ کیا ہے۔ بعض لوگ بیوی بچوں کو ستانے کو معمولی سمجھتے ہیں، بعض لوگ اپنے ملازمین کو تنگ کرنے کو معمولی سمجھتے ہیں، بعض لوگ اپنے والدین کے ستانے کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ قریبی لوگ ہیں، ان کا واسطہ روزانہ پڑتا ہے، ملازم کا واسطہ روزانہ ہے، بیوی بچوں کا واسطہ روزانہ ہے، اللہ نے ان کے حقوق رکھے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو تنگ کیا، ستایا، ان کے حق مارے، ان کے حقوق نہ دیے تو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، بلکہ آ جاتی ہے اللہ کی پکڑ۔ وہ لوگ زندگی میں سکھ نہیں پاتے جو دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، وہ لوگ زندگی میں سکھ سے نہیں رہتے جو دوسروں کو دکھ دیتے ہیں۔ اس لیے سکھ کی زندگی تو وہی ہے کہ انسان دوسروں کے آرام اور راحت کا خیال کرے، دوسروں کے آرام اور راحت کا خیال کرے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے جو یہ واعظ چل رہا ہے معاشرت کے حقوق، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور جو بھی حضرت کی باتیں ہیں جو آج بیان ہوئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔